الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے آج وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ایمانی صفات کے منافی ہیں، ایمانی صفات کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ بڑی جھوٹی بات ہے، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی سے آگے بڑھ جانے کی کوشش مت کرو، آپس میں دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، بغض عناد مت رکھو، منہ پھیر کر مت چلو، تم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں جن جن چیزوں سے ممانعت کی گئی، یہ سب وہ ہیں جو دلوں میں بغض عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک قسم کا جھوٹ، وہم ہے۔ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی سارے اختلافات کو ختم کر کے بدگمانی کو دور کر لے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کو بدگمانی ہے، آدمی بدگمان ہوتا ہے تو ہر چیز اس کی بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے، صحیح چیز کو بھی برا سمجھتا ہے، اور پھر محض بدگمانی کی بنا پر اس کی طرح بہت ساری باتیں ایسی منسوب کر دیتا ہے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، اور اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ پھر دوسرے شخص کی طرف سے بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ بدگمانی کرے گا، یقیناً پتہ چل جاتا ہے، اس کا رد عمل سامنے آئے گا۔ اس طرح ان کے دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کو فرمایا اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ زبان سے آدمی جھوٹ، اس نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھتا۔ جھوٹی بات کہہ دیا گیا، اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن بدگمانی کو برا نہیں سمجھتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بدگمانی بھی بہت برا، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ ایک جھوٹ تو آدمی زبان سے کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی دل سے بدگمانی رکھتا ہے، یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دل کا جھوٹ ہے، دل تو، اور یہ زبان سے جھوٹ بولنے سے یہ گناہ کچھ کم نہیں ہے جو آدمی دل سے جھوٹ بولتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے۔
پھر دیکھیے اس حدیث میں بدگمانی کی قباحت کو ان الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین کرام، نیک گمان کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بدگمانی، برا گمان رکھنا گناہ ہے، لیکن نیک گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا کسی ایمان والے کے ساتھ، ایمانی صفات کے ساتھ، فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حسن الظن من حسن العبادہ، کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا حقیقت میں بڑی اچھی عبادت ہے۔ اچھا گمان رکھنا بھی نمازوں کی طرح اس میں ہاتھ پیر نہیں اٹھانا پڑتا، سجدے نہیں کرنے پڑتے، رکوع نہیں کرنا پڑتا، قرات نہیں کرنی پڑتی، لیکن کسی ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر بندہ ایمان والا ہے، روزے نماز کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، اور اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم مجھے بخشے گا، مجھ پر رحم کرے گا، مجھے جہنم سے بچائے گا، مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حسن ظن اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ یہ حسن ظن۔ لیکن سوء ظن، برا گمان، قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی سورہ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچا کرو۔ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ بدگمانی سے بہت بڑے بڑے مسائل نکلتے ہیں، بڑی تباہیاں آتی ہیں، بڑی بربادی آتی ہے۔ ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بدگمانی سے محفوظ و مامون رکھے۔ پھر فرمایا کہ ولا تحسسوا، بدگمانی کے بعد جو بری عادتیں ہیں، کسی کی کمزوری کے ٹوہوں میں رہنا، تلاش کرنا، اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، دوسروں میں عیبوں کا تجسس کرنا۔ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، تلاش نہیں کرنا چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں عمر ابن خطاب کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، حدیث یعنی حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کا واقعہ کہ آپ رات کو نکلتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ نکلے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر، ایک گھر سے کچھ گانے کی آواز آ رہی تھی، تو دروازے کو چھوڑ کر دیوار کی طرف سے چھلانگ لگا کر گھر میں گئے۔
دیکھا تو ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کنیز ہے گانا گا رہی ہیں، کچھ شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ تھے اللہ کے بندے ایسے بھی، ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے ان سے کہا کیا تم سمجھتے تھے کہ تمہارے اس عمل کی خبر کسی کو نہیں ہوگی؟ کہا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ سے بھی ہوئی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی غلطی کے ٹوہ میں مت لگو۔ آپ نے ہماری تجسس کیا ہے، جاسوسی کیا ہے، ٹوہ میں لگا کر ہمارے پاس آئے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی کے پاس آؤ تو اس کے دروازے کے صدر دروازے کے پاس سے آؤ۔ آپ دیوار سے چھلانگ لگا کر آئے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کسی کے گھر میں آؤ تو اجازت لے کر کے آؤ، آپ بغیر اجازت لے کر کے آئے ہیں۔ یہ تھے امیر المومنین، ان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ حقیقت میں مجھ سے غلطی ہوئی، سیدھے واپس نکل گئے۔ پھر کچھ دن کچھ مہینے گزرے، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ درس دے رہے تھے۔ صحابہ بھی آپس میں دروس دیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث بیان کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا دور سے ایک آدمی آخر میں چھپ چھپا کر آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ امیر المومنین دیکھ نہ سکیں، لیکن عمر ابن خطاب نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا کہ یہ وہی بوڑھے آدمی ہیں۔ ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اپنے کان کو میرے قریب کر دو۔ بوڑھے آدمی نے اپنے کان کو عمر ابن خطاب کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس رات جو بات میں نے دیکھی تھی میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے ساتھ باہر فلاں فلاں تھے ان سے بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ کہنا تھا کہ اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین اب اپنے کان کو میرے منہ سے لگا دیجیے، سرگوشی کی۔ کہا امیر المومنین اس کے بعد سے آج تک میں نے اس چیز کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ ایمان والوں کی شان تھی، اور ہمارا اور آپ کا عمل بھی ہی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ اس کے پردہ داری کرے گا، پردے کو چھپا لے گا، عیبوں کو چھپا لے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کے کندھے پر اپنا بازو رکھ دے گا۔ کس طرح رکھے گا ہمیں اس کا علم نہیں، جو بات اللہ کے نبی نے بیان کر دی اس پر ایمان لانا ہم پر اور آپ پر واجب ہے۔ بندے بتا تو نے یہ کام کیا ہے، یہ برا کام کیا ہے، ہاں اللہ میں نے کیا ہے، فلاں کام تم نے کیا ہے، ہاں میں نے یہ کیا ہے، مجھ سے یہ کام ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا بندے دنیا میں نے تیری پردہ داری کی ہے، تیرے عیبوں کو چھپا کے رکھا تھا، میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا، آج بھی میں تیرے عیبوں کو چھپا لیتا ہوں، مخلوق میں کسی کو نہیں کہتا،
میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ستار ہے، پردے کو چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا۔ یہ شان ایک مرد مومن کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھنا کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، یہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ پھر کسی کے اچھے حال کو دیکھ کر حسد کرنا کہ اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی، یہ تو بڑا صحت مند ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں کسی بندے کو اس پر حسد کرنا، پھر حسد کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بندے سے حسد کرتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، وہ حسد کے آگ میں جلتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ حسد کرتا بھی ہے تو گویا وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے شخص کو نوازا ہے، دینا چاہتا ہے، دیا ہے۔ دوسرا آدمی، اس کے پاس یہ مال کیسا آ گیا، یہ دولت کیسی آ گئی، اس کو اچھا گھر کیسے مل گیا، اس کا دل دکھتا ہے، تو گویا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، اور اسی کا نام حسد ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ پھر آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اس میں اشارہ ہے کہ تم اپنے دلوں اور اپنے سینوں کو نفرت، عداوت اور حسد پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے پاک کر لو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اپنے اگلی ملاقات میں کچھ اور مفید باتیں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔